السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے باب دہر کی قسط نمبر 8، جو کہ تحریر ہے مہرالنساء شامیر کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ کوئی بازار سا تھا، دونوں اطراف میں دکانیں اور دکان کے باہر رکھے اسٹالز جن پر کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ اسٹالز چونکہ چھبے تلے تھے سو برف باری سے محفوظ رہے۔ برف باری کی وجہ سے دکانیں اب تک نہیں کھلی تھیں۔ وہ اوور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اپنے اطراف میں نظریں گھماتے محتاط سے قدم اٹھا رہا تھا۔ وہ ایک ایک چیز کو اسکین کر رہا تھا۔ اس کے انداز میں واضح تھا کہ اب یہاں سے بھاگنے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ کئی بار وہ اسٹالز کے پاس رک جاتا، کپڑا ہٹا کر چیزیں ٹٹول کر دیکھتا، چوڑیاں، میک اپ، جولری، جوتے، وہ ایک ایک چیز ہاتھ میں اٹھا کر دیکھتا، پھر آگے بڑھ جاتا۔ اونچے قد اور زخمی چہرے والا آدمی وہ گزاری کر رہا تھا۔ یہ راستہ ڈھلوانوں سے اتر کر نیچے کی طرف لے جاتا تھا، یعنی سلطان صفدر یہاں آنے سے پہلے بلندی پر تھا۔ اس کے بعد وہ یہاں اس بازار کی طرف آیا۔ پہاڑوں کی بلندیوں پر پہنچ کر اس نے کیا کیا یہ راز کہانی پر ادھار ہے، مگر وہ یہاں پر وقت گزار رہا تھا، صرف اور صرف وقت گزاری۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کسی آدمی کو دکان کھولتے ہوئے دیکھا تو اسی طرف چلا آیا تھا۔ آدمی نے اسے دیکھا تو مسکرایا۔ گاؤں دیہات کے لوگ اپنے مہمانوں کو پہچان لیتے تھے۔ سلطان ان کے قریب آیا تو انہوں نے اسے اندر چلنے کی دعوت دے ڈالی۔ تھوڑی دیر بعد وہ موڑے پر بیٹھے تھے، ہاتھوں میں سبز چائے اور پلیٹ میں میٹھی ڈلی رکھی ہوئی تھی۔ سلطان 3 پیالیاں خالی کر چکا تھا۔ وہ بوڑھے کی بات سن کر فر پشتو میں جواب بھی دے رہا تھا۔ اسے اتنی اچھی پشتو آتی تھی۔ اب وہ بوڑھا اسے اپنے ساتھ آئے چھوٹے بچے کے متعلق بتا رہا تھا۔ سلطان مسکرا کر سنتا رہا، پھر اس کی پڑھائی کے متعلق کچھ مشورے دیے تھے۔ بوڑھا مشکور ہوا۔ اسی پل باتوں کی آواز میں جیپ کے انجن کی آواز بھی شامل ہوئی تھی۔ چائے کی خوشبو میں گاڑی کے دھوئیں کی بو بھی شامل ہوئی اور پیٹرول کی تازہ تازہ مہک بھی۔ سلطان نے چائے کے آخری گھونٹ بھرے، مزید چائے کا ارادہ ترک کیا۔ اسے لینے والے آ چکے تھے، اب اسے جانا تھا۔ جیپ دکان کے باہر آ کر رکی تھی۔ سلطان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، بوڑھے سے مسافے کے لیے ہاتھ ملایا۔ وہ اس کے ہاتھ کو چوم چکا تھا، یعنی یہی عمل سلطان نے بھی دہرایا تھا، اور جب پلٹ کر دیکھا تو بہرام کے ساتھ 2 اور بھی لوگ تھے۔ ان کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا۔ بازار کی سیر ہو گئی ہو تو واپس چلیں؟ ہاں بالکل چلتے ہیں، یہاں سردی بہت ہے، وہ معمول کے سے لہجے میں بولا۔ باقیوں کو لے آئے ہو؟ کہاں تھے؟ زوڑ گڑھ کی حدود میں نا؟ بہرام نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خود ہی چل کر آیا اور جیپ کی پچھلی نشست پر آ کر بیٹھا۔ واپسی پر اس سے ہلکی پھلکی باتیں کرتا رہا، بلکہ ایک ڈھابے کے باہر رک کر اس نے خستہ پراٹھا کھانے کی فرمائش بھی کی، جسے بغیر کسی ہیلو حجت کے مان لیا گیا تھا۔ کچھ تھا جو غیر معمولی تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ کسی نہ کسی شے، انسان، سڑک کے بارے میں تبصرے بھی پیش کرتا رہا، یوں جیسے وہ دوستوں کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر نکلا ہو، اور بالآخر آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ زندان میں واپس لائے۔ اب کی بار ان کی رسیاں سختی سے باندھی گئی تھیں۔ اب کی بار ان کے لیے کسی قسم کی نرمی کا مظاہرہ نہیں کیا جانے والا تھا۔ اب کی بار کوئی رعایت نہیں، یہ بات وہ محسوس کر چکے تھے۔ اس بار ان کے چہرے سخت تھے۔ انہیں تہ خانے کے وسط میں گھٹنوں کے بل ہاتھ باندھ کر بٹھایا گیا تھا۔ ان 5 لوگوں کے سامنے اس وقت جبل خان بیٹھا تھا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، آنکھوں میں صفاقی تھی اور ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ۔ پیلے بلب کے نیچے اس کا مسکراتا چہرہ موت کا چہرہ لگتا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھیں صفاق لگتی تھیں۔ بخیر راغلے ونس اگین۔ 3 دن بعد اس تہخانے میں پہلی بار سانسوں کے رک جانے کی آواز سنی تھی۔ کچھ تھا جو ہونے والا تھا۔ حصہ دوئم، کنسپریسی، سازش۔ موجودہ دن سے 1 دن پہلے، 9 جنوری، وقت رات کے 3:30 بجے۔ پر اسرار سی خاموشی نے ہر طرف اپنے پر پھیلا رکھے تھے۔ سیاح پر جن کے پار کوئی روشنی، کوئی اجالا کسی کو چھو کر بھی نہیں گزرتا تھا۔ دور پہاڑوں سے بھیڑیوں کی آوازیں سارے گاؤں میں گونجتی رہیں۔ کسی دکان کے باہر چلتی زرد روشنی میں پروانے رقص کرتے نظر آ رہے تھے۔ بہتی آبشاروں کا شور رات کے اس پہر خوفناک سا تاثر دیتا تھا۔ ایسے میں تہخانے کی مدھم روشنی میں فرش پر چت لیٹے 5 لوگوں کے درمیان کسی ایک کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ آنکھیں پچھلے 3 گھنٹوں سے کھلی تھیں۔ اس نے اپنے دائیں بائیں دیکھا۔ اس کا دوست، اس کا خاندان سو رہا تھا۔ وہ پچھلی دونوں راتوں میں اسی طرح سوئے تھے، مگر کوئی ایک تھا جسے نیند نہیں آ سکی تھی، وہی جو اس وقت اپنی رضائی اتار کر باہر نکل رہا تھا۔ گپ اندھیرے کے باعث اس کے وجود کا تعین کرنا مشکل تھا۔ اس کے قدم جیسے چاپ پیدا کرنا نہیں جانتے تھے۔ اس نے اٹھتے ہوئے باقی 4 لوگوں پر لحاف درست کیا، ذرا سے فاصلے پر بیٹھ کر جھک کر اپنے پیروں میں جوتے ڈالے۔ اب وہ وجود تہخانے کے دوسرے حصے کی طرف بڑھ رہا تھا، جہاں کاٹ کباڑ تھا۔
فرش کے پاس جھکتے ہوئے اس نے ذرا سی کوشش سے لکڑی کا تختہ اوپر اٹھایا، پھر ایک محتاط سی نظر دوسری طرف سوئے ہوئے لوگوں پر ڈالی۔ سچ شکر کہ ان میں سے کوئی جاگا نہیں تھا۔ تختہ اٹھ گیا تھا۔ وہ اسی طرح لکڑی کے 3 سے 4 تختے اٹھاتا چلا گیا۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ ان تختوں کے پار ایک الگ ہی دنیا تھی، جہاں جانے کے لیے لوہے کے چکردار زینے تھے۔ وہ وجود اب زینوں پر پیر رکھ کے نیچے اتر رہا تھا۔ اس کے انداز میں جیسے کوئی عجلت نہیں تھی، کوئی نیا پن نہیں تھا۔ وہ ان راستوں سے واقف تھا۔ ایک ہاتھ سے زینوں کے گرل تھامے، مضبوط سے قدم جماتے وہ نیچے اتر آیا تھا۔ لکڑی کا فرش، مگر ایک جدید سی دنیا۔ دیواروں پر چاروں طرف مختلف حجم کی اسکرینز لگی تھیں، جن کے آگے لمبی میز تھی۔ وہ اس میز کے گرد صرف ایک کرسی تھی، صرف ایک۔ یہ ایجنٹ کی ورک پلیس تھی، یہ ایجنٹ کی سیاست تھی، یہ ایجنٹ کی ریاست تھی، اور اس نے بانٹنا نہیں سیکھا تھا۔ عجیب خوف سی ہوتی تھی اسے حصے داری سے۔ دفعتاً اس سیاہ ہوئی اسکرینز پر زندگی کی رمق دوڑی۔ ایجنٹ کرسی پر بیٹھا مختلف کی ورڈز دبا رہا تھا۔ اس پراسرار سی خاموشی میں وہ بٹن ایک واحد آواز تھے۔ اسکرین پر کئی منظر روشن ہوئے، 4 اسیروں کے گھر، ورک پلیس اور ان کے اہل خانہ کے چہرے، سب مطمئن تھے، فکر کی کوئی بات نہیں تھی۔ ایجنٹ کو تسلی ہوئی۔ اب وہ سوشل میڈیا پر مختلف ہیش ٹیگ سرچ کر رہا تھا۔ 4 اسیروں کے اہل خانہ کے اکاؤنٹس، بظاہر سب ٹھیک تھا، پرفیکٹ۔ اب وہ کسی اسکپر نامی آدمی کے طرف سے ای میل پڑھ رہا تھا۔ اب کہ اس نے کی بورڈ پر کچھ بٹن دبائے، دائیں طرف دیوار میں نصب اسکرینز کے درمیان ایک دروازہ کھلا تھا، یوں جیسے اسکرینز بیچ سے جدا ہو گئی ہوں۔ کوئی اگر پہلی بار یہ منظر دیکھتا تو یقیناً اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے ساکت ضرور ہوتیں، مگر اس آدمی کے لیے یہاں کچھ بھی نیا نہیں تھا۔ دروازے کی چوکھٹ پر وہ کھڑا تھا، وہی جس کی آنکھیں سرمئی تھیں، وہ جو اندھیروں میں روشنی تھا، جو ابلیس کی سی خصلت رکھتا تھا، مگر کچھ تھا اس میں جو شر کو مکمل طور پر اس پر حاوی نہیں ہونے دیتا تھا۔ اس کی شال کے پلو پر مٹی کے داغ تھے۔ ایجنٹ ان داغوں کے سیاق و سباق سے واقف تھا، مگر اس نے نظریں موڑ لی تھیں۔ یہ کام اسے بخوبی آتا تھا۔ جبل خان کو اس کی انہی نظروں کی بے تنائی سے رنج ہوتا تھا۔ بہرام کو سمجھاؤ، اس کا ہاتھ بہت چل رہا ہے۔ میں نے کہا نا کہ چہرے پر نہیں مارنا۔ وہ کی بورڈ پر بٹن دباتے ہوئے کچھ خفگی کے عالم میں کہہ رہا تھا، ساتھ اپنے چہرے کو ہلکا سا چھوا۔ تھوڑی پر زخم تھا۔ اور باقی لڑکے، وہ اپنے باپ کی دعوت کھانے آئے ہیں یا ان کی ماں کا ولیمہ ہے؟ کیا اتنی سستی کیوں دکھا رہے ہیں؟ میں آپ کا پیغام پہنچا دوں گا ایجنٹ، جبل خان اس کے عقب میں کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ اس کی نظریں اب اسکرین پر تھیں۔ جبل، تمہیں ذمہ داری دی ہے، اس سے بالکل بے فکر ہوں میں، لیکن بہرام وہ بہت جلد کچھ نہ کچھ کرنے والا ہے، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ بہرام کیا کر سکتا ہے؟ وہ جیسے جاننا چاہتا تھا۔ کچھ بھی، جن میں سر فہرست بے وقوفی بھری بغاوت ہے۔ وہ جلد باز ہے اور مجھے یقین ہے وہ بہت جلد کچھ نہ کچھ کرے گا۔ تم سے تیار رہنے کو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ تم اس کے ساتھ ہوگے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا جبل، یاد رکھنا جو میں نے کہا ہے اس نے نہ ایک لفظ زیادہ کرنا ہے اور نہ ایک لفظ کم۔ اسکرین پر مختلف نمبرز چلنے لگے تھے، سب سرخ رنگ میں لکھی سطور ابھر رہی تھیں۔ جبل خان کو آج تک اس کا یہ کام سمجھ نہیں آ سکا تھا۔ ایجنٹ بیک وقت ساتھ اسکرینز پر چلتے ان سطور اور نمبرز کے حسب و نسب کا پتہ لگا سکتا تھا۔ اس نے اس کام کو اپنی زندگی کا نصف حصہ دیا تھا۔ مجھے آپ کے دماغ پر یقین ہے۔ اس کا لہجہ معتب تھا، اس کی آنکھوں میں بے پناہ عقیدت تھی۔ مجھے یقین ہے آپ جو کریں گے وہ بہتر ہوگا۔ ایجنٹ کی انگلیاں کی بورڈ پر ایک لمحے کے لیے ساکت ہوئیں۔ چہرے کی رنگت بدل گئی تھی، گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ مجھے اتنی عقیدت سے نہ دیکھا کرو، میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھتے ہو۔ میں آپ کو کیا سمجھتا ہوں؟ فرشتہ؟ اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ زور گڑھ کے لیے فرشتہ ہی ہیں آپ، اور باقی دنیا کے لیے شیطانوں سے بڑا شیطان۔ وہ تلخی سے مسکرایا تھا۔ دنیا کا کیا ہے؟ وہ بھلا کسی سے خوش ہوئی ہے کبھی؟ آپ کے اپنے لوگ آپ کو سراہتے ہیں۔ زور گڑھ کے ہر بچے کو آپ کے جیسا بننا ہے۔ زور گڑھ میں اب کوئی ایجنٹ نہیں بنے گا، درستی سے کہا گیا۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جبل کے عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ اسکرین کی روشنی اب ان کے دائیں رخ پر پڑ رہی تھی۔ جبل اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، وہ آنکھیں اپنی تھیں، عکس کے جیسی متفقہ۔ میرے باپ نے جو غلط کیا تھا مجھے اسے فکس کرنا ہے، اور وہ ہو جائے گا، لیکن زور گڑھ کی کامیابی کی نئی راہیں دیکھے گا۔ ہر بچہ اپنے اچھے اسکولز میں پڑھے گا، سب لوگوں کو ان کے گھر واپس مل جائیں گے، اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کسی کو میری طرح دھوکے باز نہیں بننا پڑے گا، کوئی اپنے دوستوں سے دغا نہیں کرے گا۔ اس نے جبل کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ لمس جبل کے لیے عقیدت کا اعلیٰ مقام تھا۔ زور گڑھ میں ایک اور ٹروجن ہارس نہیں ہوگا۔
تم اس امر کو یقینی بناؤگے۔ میں تخت سے وفاداری نبھاؤں گا۔ ایجنٹ کے لبوں کو دھیمی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ اس نے اپنی کرسی واپس سنبھال لی تھی۔ اس کی انگلیاں کی بورڈ پر ایک بار پھر متحرک تھیں۔ جبل چند پل اس سے کچھ ہدایات لیتا رہا، پھر جیسے اسکرین پر چلتے نمبر سے کوزدہ ہوا۔ آپ کو یہ نمبرز بورنگ نہیں لگتے؟ میرا تو دماغ چکرا جاتا ہے۔ کبھی اپنے شیطانی دماغ کو دیکھا ہے؟ میرا بھی دماغ چکرا جاتا ہے۔ ایسے آئیڈیاز کہاں سے لاتے ہو تم؟ وہ بھلکے بھلکے انداز میں کہہ رہا تھا۔ جبل مسکرایا، ایک خوشناسا سی مسکراہٹ۔ کیسے پلان؟ سب تو آپ نے کیا ہے۔ او پلیز! اسکرین کے آگے بیٹھا وجود ہنس پڑا۔ یہ ڈاج تم زور گڑھ کے لوگوں کے لیے بچا کر رکھو۔ میں اور تم اچھی طرح جانتے ہیں یہ پلان کس کا تھا۔ 22 سال کی عمر میں تمہارے خرافاتی دماغ میں یہ پلان آیا تھا، اور اب 4 سال بعد ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ ہم نے اس پلان کو 4 سال دیے، لیکن ان 4 سالوں میں مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ تم نے اپنے حصے کے کریڈٹس مجھے کیوں دیے۔ اسکرین پر اب نمبرز نہیں تھے، اب کچھ فوٹیجز تھیں جنہیں وہ ریپلیس کر رہا تھا۔ دوسری اسکرین پر وہ کچھ ای میلز لکھ رہا تھا۔ ایجنٹ کا دماغ ایک وقت پر 4 کام کرنے کا عادی تھا۔ میرے پاس صرف ایک پلان تھا، آپ نے اسے نکھارا، آپ نے اپنے کانٹیکٹس استعمال کیے، آپ نے 2 سال اس پلان پر محنت کی، آپ نے ایک خیال کو ایک کہانی کی شکل دی، اور آج ہم اس کہانی کو اپنی زندگی کی اسکرین پر چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ میں صرف ذہین ہوں، اور آپ کے لیے کوئی موزوں لفظ تلاش کرنا ناممکن ہے۔ جبل خان ایجنٹ کا معتقد مرید تھا۔ کریڈٹس کیا چیز تھے؟ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ ایجنٹ کے کہنے پر آنکھیں بند کیے اندھے کنویں میں کود سکتا تھا، کیونکہ ایجنٹ کو بچانا آتا تھا۔ ویسے جب تم کہتے ہو نا کہ مجھے ایجنٹ کے پلان پر یقین ہے، مجھے اس کے دماغ پر یقین ہے، مجھے باقاعدہ ہنسی آتی ہے۔ اس نے میل بھیج کر اسکرینز بجھا دی تھیں، اور اب وہ مختلف یو ایس بیس کی جگہ تبدیل کر رہا تھا، کچھ سم کارڈز توڑ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بے حد متحرک تھے۔ یعنی اس بیوقوف بہرام اور باقی لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ تمہیں اپنے پلان پر یقین ہے، تمہیں اپنے دماغ پر فخر ہے۔ کیا چیز ہو یار تم! وہ جیسے الجھ کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ جبل محض مسکرا دیا، خالص سادہ مسکراہٹ۔ بہرام بے مقصد، بہرام بے وقوف نہیں ہے۔ ساتھ اس نے ایجنٹ کو ٹوکا تھا، بہت جلد وہ تمہیں غلط ثابت کرے گا۔ جبل خانہ، وہ اب اپنا کام کر چکا تھا۔ میز خالی کر کے وہ واپس پلٹ رہا تھا، اور اگر اس نے ایسا کیا تو ایک بار پھر جذبات پیچھے چھوڑ کر فرض نبھاؤں گا، اور میں اس کام میں کتنا اچھا ہوں اسے آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا کہ ایجنٹ کی آنکھوں میں تاریکی در آئی۔ دل شل سا ہوا، وہ اس کے جذبات ساکن ہونے کا واحد شاہد تھا۔ کچھ اچھا کھانا بھیجو یار، ہم ہوتے جو ہیں لیکن انسان بھی ہیں، دال کھا کھا کر ٹیسٹ بڈز خراب ہو گئے ہیں۔ وہ بات بدل کر اب سیڑھیاں چڑھتا ہوا واپس جا رہا تھا۔ جبل خان خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ چلا گیا، روشنی ختم ہو گئی، اندھیرا چھا گیا۔ ایجنٹ نے جبل خان کی زندگی میں کئی دفعہ اندھیرا کیا تھا، اسے ہر دفعہ مشعلیں جلانی پڑتی تھیں۔ موجودہ دن ونس اگین بغیر راغلے، جبل خان کے لہجے کی ٹھنڈک ان کی روح تک اتر رہی تھی۔ وہ پکڑے جا چکے تھے، اب کوئی راہ فرار نہیں بچی تھی۔ وہ ایک بار پہلے بھی اسی تہہ خانے میں آ چکے تھے۔ اس روز ان کے وجود کرسیوں پر تھے، آج وہ گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھے تھے، ہاتھ پشت پر بندھے تھے، اور آج صیاد کی آنکھوں میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی ترہم نہیں ملتا تھا۔ پہلی بار وہ تندرست تھے، آج ان کے جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہے تھے۔ پچھلی بار وہ مضبوط رہنے کے لیے ہر حد تک جا سکتے تھے، آج ہر حد ختم ہو چکی تھی۔ کس کا پلان تھا؟ جبل خان سلطان صفدر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اگر تم مجھے بتاؤ گے کہ یہ کس کا پلان تھا تو میں صرف باقی کو سزا دوں گا، ورنہ… اس نے باقی چاروں کو دیکھا، آج اس کی آنکھوں میں کوئی لاتعلقی سی تھی۔ آج مجھ سے رحم کی امید مت رکھنا۔ میرا پلان تھا، شادان گردن اٹھا کر بولا۔ جبل نے اسے دیکھا، پھر ہاتھ کے اشارے سے بہرام کو آگے بلایا۔ وہ آگے آیا، پے در پے اس کے سر پر چہرے پر دیوانہ وار پستول کا دستہ مارتا گیا تھا۔ خون کی بوندیں اس کے ساتھ بیٹھے سلطان کے چہرے پر لگیں۔ وہ بے اختیار کر رہا تھا، چیخا تھا۔ زخم نے آنکھیں میچ لیں۔ اس تہہ خانے کی فضاؤں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ یہی ہوگا۔ میں سلطان صفدر سے سوال کر رہا ہوں، مجھے جواب بھی اسی سے چاہیے۔ وہ اس کی آنکھوں سے نگاہ ہٹانے کو تیار نہیں تھا۔ سلطان بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، بے خوفی سے، دلیری سے۔ میرا پلان تھا، اور مجھے 1000 دفعہ بھی موقع ملا تو میں یہاں سے بھاگوں گی، زخرف نے اس کے چہرے پر نظر جماتے کہا۔ حسن اور دبرت اس کے بولنے سے سخت خوف زدہ ہوئے تھے۔ جبل ہونٹ کا ایک کونا اٹھا کر عجیب سے انداز میں مسکرایا تھا۔ ہاتھ میں لی ہوئی پستول کو انگلیوں میں گھمایا، اسے دیکھا، پھر پستول کو، اور پھر اس نے پستول اس کے ماتھے پر رکھی تھی۔ زخرف سمیت ان 4 اسیروں کا حلق تک خشک ہو گیا تھا۔
اس نے اتنے دنوں میں اگر کسی کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا تو وہ وہی تھی۔ سنا ہے آپ کو بہت شوق ہے پستول اپنے اوپر تان لینے کا۔ کسی نے آپ کو بتایا نہیں؟ خاتون کے کھلونا نہیں ہے۔ وہ ٹھنڈی نال کو اب اس کے گال پر رکھ گیا تھا۔ وہ سانس بھی نہ لے سکی، اس کا سارا بدن کانپنے لگا تھا۔ چلاؤں؟ بتاؤں آپ کو کہ میرا صبر اور میری شرافت آزمانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ گن ہٹاؤ سے، زبرج ناگواری سے بولا۔ میرا پلان تھا، میں لیڈر تھا، میں ماسٹر مائنڈ تھا۔ سلطان صفدر سارے وقت میں پہلی بار بولا تھا۔ جبل نے اسے نہیں دیکھا، لیکن بہرام اور اس کے ساتھی اب اسے بے دردی سے اٹھا کر وہاں سے لے جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے اسے اٹھا کر تہخانے کے کونے میں پھینک دیا تھا۔ زخرف کو چھوڑ دو، اس نے کچھ نہیں کیا، وہ اپنی جگہ پڑے ہوئے بولا، جسم میں ٹیسیں الگ اٹھ رہی تھیں۔ تم آخر کیوں ہمیں ضد کر رہے ہو؟ کیا پورے ملک کے واحد ہیروز ہم ہیں؟ حسن بے بسی سے چلایا تھا۔ باخدا، میں جس دن یہاں سے نکلا تم سب کو کورٹ میں گھسیٹوں گا۔ جب تم یہاں سے نکل جاؤ تب بات کرنا۔ جبل خان اپنی جگہ سے اٹھا، پستول اب زخرف کی گردن پر رکھی، اسے اٹھ کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ نہیں اٹھی۔ تب جبل نے پستول کا دباؤ اس کی گردن پر بڑھا دیا تھا اور آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ اٹھی اور سانس روکے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ جان کا خوف ہر خوف سے بڑا ہوتا ہے۔ آج اسے یقین آ گیا تھا۔ وہ یوں ہی اسے گن پوائنٹ پر اس تہخانے سے لے گیا تھا۔ واپس تہخانے میں آؤ تو زبرج کے سامنے کرسی پر بہرام بیٹھا تھا۔ شادان، حسن اور سلطان دوسرے کونے میں تھے اور انہیں بے دردی سے مارا جا رہا تھا۔ آج ان کا انداز بے حد بدلا ہوا تھا۔ تم لوگوں نے باہر نکل کر کیا کیا؟ کہاں کہاں گئے؟ کتنی دیر کس جگہ پر رکے؟ مجھے تفصیل چاہیے۔ اگر تم نے کچھ بھی چھپانے کی کوشش کی تو یہ تمہارا اپنا نقصان ہوگا۔ بہرام کی آنکھیں سرخ تھیں، لہجہ سخت۔ اسے کسی قسم کی رعایت کی توقع اس وقت نہیں کی جا سکتی تھی۔ اگر تمہارے اندر اتنا ہی جی گرتا ہے تو خود معلوم کر لو۔ وہ گردن کڑائے ہوئے بولا تھا۔ بہرام کی آنکھیں آج مختلف تھیں۔ میں دہرا رہا ہوں، مجھے اپنے یہاں سے نکلنے سے پہلے یہاں واپس آنے تک کی تفصیل بتاؤ۔ اب کے زبرج مسکرایا۔ اس کی گہری بھوری آنکھیں بھی مسکرائیں۔ ادھر آؤ، بتاتا ہوں۔ اس نے بہرام کو جھکنے کا اشارہ کیا۔ بہرام نے ہلکی سی گردن اس کی جانب جھکائی تھی۔ ارادہ تو میرا یہاں سے بھاگنے کا ہی تھا، مگر بیچ راستے میں مجھے تمہارا گھر مل گیا۔ ایک اچھا وقت گزار کر آیا ہوں میں۔ وہ کہتے ہوئے عجیب انداز میں ہنسنے لگا۔ بہرام کے لیے یہ وار کاری ثابت ہونا تھا، مگر وہ پرسکون تھا۔ کچھ تھا جو اس میں بدل گیا تھا۔ یہ آخری بار ہے، تفصیل یا پھر گولی؟ تمہارے گھر کی عورتیں اتنی خوبصورت ہوں گی، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ وہ پھر سے ہنسنے لگا، مگر اگلے ہی لمحے بہرام نے پستول کی نال اس کے پیر پر رکھی۔ آنکھوں میں کچھ تھا، کوئی صفاقی سی، کوئی فیصلہ سا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ٹریگر دبا دیا۔ گولی اس کے جوتے کو پھاڑ کر اس کے پیر کو چیرتے گوشت کا ایک ایک حصہ اڑا کر باہر نکل آئی تھی۔ زبرج شاہ نواز کو اپنے دماغ کی تاریں ہلتی محسوس ہوئی۔ وہ پوری قوت سے چلایا تھا۔ وہ رایا، گالیاں نکالی۔ اسے اپنے پیر جسم سے الگ ہوتے محسوس ہوئے۔ تکلیف ہی تکلیف تھی، خون کی جیسے نالی سی بنتی جا رہی تھی اور وہ درد سے تڑپ اٹھا تھا۔ ہاکی اور بلے سے مار کھاتے اس کے باقی ساتھیوں کو ادراک ہوا کہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا انہیں لگ رہا تھا۔ سازش کا دھواں ہر اور بڑھ رہا تھا اور اسیران کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ فرش پر پڑے خون سے منہ تھوکتے حسن سلطان کے لیے ہر راستہ بند ہو رہا تھا۔ شادان کا جوڑ جوڑ تکلیف سے کرا رہا تھا۔ سلطان صفدر کی آنکھیں بس اس اور تھمی تھی جہاں سے وہ گئی تھی۔ زبرج کو یوں ہی چیختے چلاتے چھوڑ کر وہ باقی تینوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آنکھیں ہر تاثر سے خالی تھیں۔ تم لوگوں میں سے کون تفصیل بتانا چاہے گا؟ اب کی بار گولی پیر میں نہیں سیدھی گھٹنے میں لگے گی۔ ہاف پرائی پولیس کی ٹرم ہے جس میں مجرمین کے گھٹنے میں گولی مار دی جاتی ہے جس سے وہ تعمر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ سلطان زمین پر ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھا تھا۔ اس کی کنپٹی سے خون نکل رہا تھا، ہونٹ پھٹ چکا تھا اور آنکھوں کے نیچے گہرا زخم۔ شہزادہ وقت اغیار کی سلطنت میں آ گیا تھا۔ اغیار بھلا کہاں اچھے ثابت ہوتے۔ تم یہ مت کرو، ان کو مت مارو اور ان کا کوئی قصور نہیں۔ تفصیل، صرف اور صرف تفصیل۔ بہرام اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ مجھے 15 منٹ کا وقت دو، میں ان سب سے کچھ پوچھ لوں گا اور تمہیں بتا دوں گا۔ انہیں مار کر تمہیں کچھ حاصل نہ ہوگا، تم غلط کر رہے ہو۔ انداز سلجھ اٹھا۔ بہرام آگے آیا، اس کے جبڑے کو منہ میں دبوچا اور پستول اس کی پسلیوں پر رکھی۔ میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں، نہ تمہاری ماں کا کوئی شناسا۔ سلطان کا چہرہ سرخ ہوا تھا، کن پٹی کی رگیں تک پھڑکنے لگی۔ اسی لیے میں تمہاری بات ماننے کا پابند نہیں ہوں۔
اس کے پیٹ پر لات مار کر وہ پیچھے ہوا تھا۔ سلطان کے منہ میں جیسے خون کا ذائقہ گھلنے لگا، مگر وہ گرا نہیں، بس ضبط کیا تھا، کڑا ضبط۔ وہ جان بوجھ کر ان کا ضبط آزما رہے تھے، تفصیل یا پھر گولی۔ وہ تہہ خانے کے عین بیچوں بیچ رکھی کرسی پر آ کر بیٹھا، پستول انگلیوں میں گھماتے ہوئے وہ ان سب کو باری باری دیکھ رہا تھا۔ حسن سلطان نے بمشکل آنکھیں کھولی اور اسے دیکھا، پھر سلطان کو جو خون تھوک رہا تھا۔ اس کی اگلی نظر زبرج پر پڑی جو تکلیف سے بلبلا رہا تھا، زمین پر خود کو گھسیٹتے اس کے پاس آنے لگا۔ مزاحمت ختم ہو چکی تھی، سازش شروع۔ اسے کچھ کرنا تھا۔ میں نے ایک میسج چھوڑا تھا اپنے بہنوئی کے نام۔ بہرام کا دماغ بھگ سے اڑا۔ میں جانتا ہوں اس وقت سگنل جام تھے، لیکن جیسے ہی موبائل کو سگنل ملیں گے میرا میسج اسے مل جائے گا۔ جو وہ تمہارے ساتھ کرے گا تم اسے یاد رکھو گے۔ وہ زخمی چہرے والا بیرسٹر بندھے ہوئے ہاتھ لیے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل آ کر بیٹھا۔ آنکھوں میں تکان تھی، چہرے پر للکار، دل میں محض خلوص، انداز میں غالباً سازش۔ وہ مجھے یہاں سے لینے آئے گا، اب جاؤ جو کرنا ہے کرو۔ کس کا موبائل تھا؟ کہاں ملا تھا تمہیں وہ موبائل؟ بہرام نے اس کے منہ پر مکہ دے مارا تھا اور اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں کی مٹھی میں جکڑا۔ حسن بے خوفی سے اسے دیکھتا رہا۔ نہیں بتاؤں گا، جو کرنا ہے کرو، جسے مارنا ہے مارو، مجھے مارنا چاہتے ہو نا مارو، 16 سال کی عمر سے یہ سب دیکھ رہا ہوں میں۔ وہ گھٹنوں کے بل آگے کو ہوا۔ لعنت بھیجتا ہوں تمہارے دلائے خوف پر، لعنت بھیجتا ہوں تم پر، تمہارے زور کر پر، کوئی مدد نہیں کروں گا تمہاری، میں تھکتا ہوں تمہارے زور کر پر۔ آخری لفظ، اس کے آخری لفظ پر بہرام خان کے خون میں تیش کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور پستول کی باقی گولیاں حسن سلطان کے بازو میں اتارتی تھیں۔ 3 گولیاں اور بازو وہی۔ اسے لگا تھا کہ یہ جہنم ہے، یہ جہنم ہی تھی، اور اس کی سزا بغیر کسی گناہ کے شروع ہوئی تھی۔ لمحوں کا کھیل تھا اور حسن سلطان کے جسم میں جیسے جلتی میخیں گھسا دی گئی تھیں۔ وہ تکلیف سے بلک رہا تھا، اس کی چیخیں پورا تہخانہ دہلائی دے رہی تھیں۔ خون کی ایک ندی تھی جو اس کے جسم سے نکل کر بہتی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھی دیوانہ وار اس کی طرف بڑھے تھے۔ باب دہر نے خوف کے سائے پھیلا دیے تھے اور ان 4 اسیران میں سے کوئی بھی سانس نہیں لے سکا۔ سازش ان کے سر قلم کر رہی تھی۔ 10 جنوری، دوپہر 12 بجے۔ انگیٹھی کی تپش میں جلتے اس کمرے کی حدت نے سر تاثرات لے کر اندر داخل ہوتے جبل خان کو دیکھا تو دم سادھ لیا تھا۔ اس نے شال کے پلو میں لپٹے ہاتھ سے زخرف کی کلائی تھام رکھی تھی۔ اس کی گرفت میں آج سختی تھی۔ کمرے کے وسط میں لا کر اس نے زخرف کا ہاتھ چھوڑا تھا اور پستول اس کی گردن پر رکھی۔ آپ نے کسی کو کوئی کال میسج کیا ہے؟ وہ لہجے میں ٹھنڈک اور لا تعلقی سے پوچھ رہا تھا۔ مارے خوف کے زخرف وقار کے آنسو بہنے لگے۔ یہ سب جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا یہ تو کسی برے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے نہیں کیا، میں نے کسی کو کال نہیں کی، کوئی میسج نہیں بھیجا۔ یہاں تک اس کی ہچکی بن گئی تھی اور وہ باقی کے الفاظ نہیں کہہ سکی تھی۔ جبل خان کا دل پسیجا تھا، تاثرات ہنوز سخت۔ وہ ہچکیاں لیتے بری طرح رو رہی تھی۔ گن ہٹاؤ پلیز۔ کیوں؟ آپ کو تو بہت شوق ہے نا اپنے سر پر بندوق رکھنے کا۔ بہت شوق تھا آپ کو مرنے کا، پھر کیا خیال ہے مار دوں؟ صفاقی سے کہتے اس نے پستول کی نال اس کی گردن سے واپس اس کے ماتھے پر رکھ دی تھی۔ میں نے کسی کو کال نہیں کی جبل۔ وہ روتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہلکی سرمئی آنکھیں گہری سرمئی آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ جبل خان کے دل کو کچھ ہوا۔ یہ آنکھیں جبل کے اندر نفرت پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیتی تھیں۔ مجھے یہاں سے جانے دو، ہمیں جانے دو پلیز۔ تم جس سے محبت کرتے ہو، جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے، تمہیں اس کی قسم ہے۔ آپ کے یہ ڈرامے سلطان صفدر پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، جبل خان پر نہیں۔ اس نے بازو سے کھینچ کر اسے دیوار کے ساتھ لگایا تھا اور پستول لوڈ کی۔ زخرف کے رہے سہے اوسان بے خطا ہونے لگے۔ وہ مزید بلند آواز میں رونے لگی تھی۔ آنسو بھل بھل اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ میں آپ کے ساتھ بے حد نرمی سے پیش آیا، میں نے آپ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی کو اٹھانے بھی نہیں دیا، اور آپ نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ جب آپ نے میری ایفرٹس کی پرواہ نہیں کی تو اب وقت ہے کہ میں آپ کو اپنا اصل چہرہ دکھاؤں۔ اس نے پستول اس کی پسلیوں کے درمیان رکھی تھی۔ آنکھوں میں اجنبی پن تھا۔ زخرف خوف سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھتی رہی۔ آپ نے جبل کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھایا خاتون۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جانوروں سے خوف کھائیں۔ وہ کچھ کہنے ہی لگی مگر جبل اس کی بات کاٹ چکا تھا۔ اب آپ نہیں بولیں گی، اب آپ مجھے فالو کریں گی، جو میں کہوں گا آپ کو وہ کرنا پڑے گا، اسی لیے۔ اس نے پستول کا زور بڑھا دیا تھا۔ سرمئی آنکھوں والی لڑکی کی جان ہوا ہونے لگی۔ اس نے جبل کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اسے دور ہٹانا چاہا۔ اب آپ یہاں سے جائیں گی اور اپنے دوستوں سے کہیں گی کہ آپ زور گڑھ کے لوگوں کے لیے اپنا بیان دے رہی ہیں۔ میں نہیں کہوں گی، میں نہیں کہوں گی، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ وہ آنکھیں نیچے لرزتے ہوئے بولی۔ پھر مجھے بلوانا بھی آتا ہے؟
दरवाजे से अंदर दाखिल होता बहराम खान बोला था। उसके सीने और हाथ पर खून के धब्बे थे, आंखें सपाक थीं। वो दोनों उसे देखकर ठिठके थे। बहुत एडवांटेज ले लिया आपने भी। वो आगे आया। जबल खान खुद ब खुद 2 कदम पीछे हुआ। सिर्फ एक दफ़ा पूछूंगा, अपने दोस्तों से कहेंगी कि आप हमारी हिमायत कर रही हैं। बहराम, मेरी बात सुनो, मैं इन्हें देख लूंगा। जबल ने उसके बाजू को थामकर उसे अपनी तरफ करना चाहा, मगर वो उसका हाथ झटक चुका था। वो अपने भाई का नहीं, अपने लीडर का हाथ झटक रहा था। उसके अंदाज में बहुत कुछ बदल चुका था। हाँ या ना, वो ज़ुखरफ की आंखों में देखते पूछ रहा था। वो खौफ के मारे थरथर कांप रही थी। मोटे मोटे आंसुओं के कतरे उसके चेहरे पर फिसल रहे थे। 2 गैर मर्दों के साथ अकेली थी। उसका दिल बैठा जा रहा था। मैं अपने दोस्तों से गद्दारी नहीं कर सकती। मैं भी जोरगर से गद्दारी नहीं कर सकता, सर्द अंदाज में कहते उसने झुककर अंगीठी से जलती लकड़ी उठाई थी। जबल खान ने उसका हाथ रोकना चाहा, जैसे वो धक्का देकर दूर हटा चुका था। देखते ही देखते उसने जलती लकड़ी ज़ुखरफ की कलाई पर रख दी थी। उसका जिस्म जैसे झुलस कर रह गया था। जबल खान ने बहराम के मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। वो फिर भी टस से मस ना हुआ। जलती लकड़ी का दबाव उसकी कलाई पर बढ़ाता चला गया। ज़ुखरफ हलक के बल चीखी थी। दर्द ने उसकी रगों को सुन कर दिया था। जबल खान ने पिस्तौल का दस्ता अपने भाई के सर पर दे मारा, जिससे वो लड़खड़ा कर पीछे हुआ। बहराम ने सीधा होने की कोशिश की, मगर जबल खान तेजी से उसके सीने पर लात मार गया था। उसकी आंखों में खून था। किसी ने जैसे उसके दिल को जलाकर रख दिया हो। वो हवास खो रहा था। बहराम ने किसी किस्म का कोई जवाबी वार नहीं किया। जबल उसके सीने के ऊपर बैठा जोर जोर से उसके मुंह पर मुक्के मार रहा था। उसके अंदाज में जुनूनियत थी। खबीस आदमी, तुमने एक औरत पर हाथ कैसे उठाया? शर्म नहीं आई तुम्हें? जुर्रत कैसे हुई? वो उसे मारते गुर्रा रहा था। ज़ुखरफ दीवार के साथ लगकर बैठती चली गई। उसकी कलाई बुरी तरह जल रही थी। उसे हर और आग सी आग लिपटती महसूस हो रही थी। मैं बॉस हूँ, मैं जबल खान तुम्हारा बॉस हूँ। तुम मेरी इजाज़त के बगैर उस पर हाथ कैसे उठा सकते हो? वो उसे ठोकर मारते हुए उठा था। तनफ़ुस बुरी तरह फूल गया था। यूं ही खड़े खड़े उसने एक बार फिर एक पूरी कुव्वत की ज़रब उसके सीने पर दे मारी थी। बहराम कर रहा था, मगर जवाबी हमला अभी भी नहीं किया। जबल ने अब दीवार के साथ लगकर बैठी ज़ुखरफ को देखा था। वो जलन से आंखें मूंद गई थी। हाथ को हवा में उठा रखा था। लब भींचे वो कपकपा रही थी। वो उसे देखते हुए तेजी से बाहर जाने लगा। जब ज़ुखरफ तेजी से उठ खड़ी हुई, प्लीज़ मत जाओ, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ प्लीज़। वो डर गई थी, बहुत बुरी तरह डर गई थी। मुझे इसके साथ छोड़कर मत जाओ प्लीज़ प्लीज़। वो उसकी मिन्नत कर रही थी। जबल इन 3 दिनों में पहली बार अपने दिल से बहुत बुरी तरह आजिज़ आया था। उसे पहली दफ़ा अपने एसाब चटकते महसूस हुए थे। वो उस औरत के सामने हार रहा था। आप घबराएं मत, कुछ नहीं होगा, वो भारी दिल के साथ बदिक्कत कह सका था। उसी पल बहराम ने उठने की कोशिश की। जबल ने हाथ देकर उसे उठाया था। वो उसे अच्छा खासा मार चुका था, मगर वो बगैर लड़खड़ाए उस कमरे से बाहर जा रहा था। चंद लम्हे बाद जब वो वापस आया तो उसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था। बहराम ने वो बॉक्स दरवाजे पर रखा था। ठंडी ठार नज़रों से ज़ुखरफ को देखा। आधे घंटे के अंदर अगर तुमने वो ना किया जो मैंने कहा, तो तुम बहराम खान से वाकिफ नहीं हो। जबल ने दांत पर दांत जमाकर जब्त किया था और फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर उसने ज़ुखरफ की तरफ कदम बढ़ाए थे। उसका चेहरा गीला था, पलकों पर पानी ठहर गया था। सुरमई आंखों में सिर्फ डोरियां बन गई थीं। वो काबिले तरस लगती थी। मुझे नहीं मालूम था वो ये सब करेगा, सपाट अंदाज में कहते उसने नज़र चुराई थी। आप बैठे, मैं मरहम लगा देता हूँ। लेकिन उसकी बात मानने में ही आफियत थी। मुझे वापस छोड़कर आओ, मुझे कोई मरहम नहीं चाहिए, बस वापस छोड़कर आओ प्लीज़। वो अब तक दरवाजे को देख रही थी। वो खौफज़दा हो चुकी थी। जबल को अंदाज़ा हुआ, खातून, मेरे होते हुए कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो ज़रा जताक कर नागवारी से बोला था। रुख ने यूं ही गीली निगाहों से उसे देखते अपनी कलाई उसके आगे कर दी थी। उसकी कलाई की जल बुरी तरह से जल चुकी थी। इसे मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। जबल ने लब भींच लिए। वो उसकी हिफाजत नहीं कर सका था। वो इस खेल में कुछ गैर ज़रूरी चीज़ें शामिल कर चुका था। आए, मैं छोड़ कर आता हूँ। उसने हाथ से आगे चलने का इशारा किया। वो तकलीफ से उबलते आंसुओं पर बंद बांधे उसके साथ साथ चल रही थी। राहदारियों में लकड़ियों के फर्श पर पड़े उसके कदम टिक टिक की आवाज़ करते थे। उसके हाथ में ऐसी जलन थी कि अलामा तहखाने के दरवाजे पर वो रुक गई थी। गुलाबी पड़ती आंखें उठाकर जबल खान को देखा। कई लम्हे खामोशी से देखती रही, फिर धीरे से कहा, जानते हो, जब मैं छोटी थी तो मेरे डैडी क्या कहा करते थे। वो रोशनी में थी, जबल नीम अंधेरे में। वो बोल रही थी, जबल सुन रहा था। अब्बा कहा करते थे, जब आप किसी दूसरे के खिलाफ साजिश करते हैं तो उस साजिश के कीड़े आपके अपने दामन से चिमट जाते हैं, और वो कीड़े आपको कोई नुकसान नहीं देते, वो आपके अजीज़ों से चिमट जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो छोटे छोटे कीड़े
ایک بلا بن جاتے ہیں۔ وہ آگے آئی، جبل کے عین سامنے، گہری سرمئی آنکھیں کانچ جیسی سرمئی آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ تمہارے لائے گئے کیڑے بلا بن چکے ہیں اور اب وہ تمہیں نگلیں گے۔ میں انہیں تمہیں نگلتے ہوئے دیکھوں گی اور مجھے تبھی سکون ملے گا۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی۔ اس نے جبل خان کی آنکھوں میں امٹتا کر نہیں دیکھا تھا، اس کے چہرے کا سفید پڑتا رنگ بھی نہیں دیکھا۔ وہ اس قید خانے میں واپس چلی گئی تھی۔ اسے قید منظور تھی، جبل کے قریب رہ کر آزادی نہیں۔ وہ جبل خان سے نفرت کرنے لگی تھی، ایسی نفرت اسے کسی دوسرے انسان سے نہ ہوئی تھی۔ وہ کئی لمحے راہداریوں میں کھڑا رہا تھا، خالی ہاتھ خالی دل۔ 10 جنوری دوپہر 1 بجے۔ تہہ خانہ ویسا تو بالکل بھی نہیں تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ فرش پر جگہ جگہ خون کے دھبے تھے۔ حسن کے بازو سے جس تیزی سے خون بہہ رہا تھا، زخرف کو اسی تیزی سے اپنا دل رکتا محسوس ہوا تھا۔ شادان سبرج کے قریب بیٹھا تھا، اس کے جوتے کے تسمے کھول رہا تھا۔ وہ جوتا بیچ سے پھٹ چکا تھا، گول بڑا سا سوراخ۔ اسے 1 منٹ نہیں لگا تھا اس سوراخ کا سراغ جاننے میں۔ وہ قید خانہ موت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس کے قدموں سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ وہ مرے مرے قدم لیتی آگے آئی تھی۔ اسے یقین سا ہو چلا تھا کہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر کے انہوں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی آئی تھی اور دھیرے سے بے ہر شکست خوردگی کے عالم میں دیوار کے ساتھ لگی بیٹھتی چلی گئی۔ سلطان جو حسن کے بازو میں کوئی کپڑا باندھ رہا تھا، اس کی نظر زخرف کے ہاتھ پر پڑی تھی۔ کپڑا باندھتے اس کے ہاتھوں کی حرکت سست ہوئی تھی، دل پر جیسے کسی نے پیر رکھ دیا ہو۔ حسن کے بازو کے گرد کپڑا لپیٹ کر وہ زخرف کی طرف بڑھ رہا تھا۔ گھٹنوں کے بل وہ اس کے پاس بیٹھا تھا اور دھیرے سے اس کی کلائی اپنے ہاتھ میں لی تھی۔ آنکھوں میں غصہ اور فکر ایک ساتھ درایا۔ کس نے کیا ہے یہ؟ ہم پھنس گئے ہیں سلطان، سورگر ریڈ ٹریپ ہے، ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ وہ دور خلا میں دیکھ رہی تھی اور سلطان صرف اس کے ہاتھ کو، اسے ہاتھ پر تکلیف ہوئی تھی تو سلطان کو دل میں۔ ہم سب یہیں مر جائیں گے، حسن مر جائے گا، میں بھی، شادان بھی، تم بھی، زبرج بھی، سب۔ درد ہو رہا ہے نا؟ وہ اس کے ہاتھ کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ یہ بہرام نے کیا ہے نا؟ تم نے اس سے کیا کہا تھا؟ میں مرنا نہیں چاہتی سلطان، وہ اس کا دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے بولی۔ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ میں یہاں اس طریقے سے ایسے نہیں مرنا چاہتی، مجھے یہاں سے باہر نکلنا ہے۔ میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا، تم دنیا میں کہیں بھی کسی بھی غلط جگہ پھنس جاؤ، سلطان صفدر تمہیں ہر تاریک جگہ سے نکال لے گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں تک رہا تھا، اس کی بری آنکھیں ڈھارس دیتی تھیں، اس کے مضبوط ہاتھ سہارا دیتے تھے۔ تمہیں مجھ پر یقین ہے زخرف؟ مجھے ریزسٹنس پر یقین ہے، اور مجھے کنسپائریسی پر۔ وہ سے زیادہ خطرناک کبھی کچھ نہیں ہوا، ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ وہ زور دے کر بولا، تم نے پہلے بھی یہی کہا تھا اور دیکھو کیا ہوا۔ وہ چیخ نہیں رہی تھی، بس تھک گئی تھی۔ انہوں نے حسن کا کیا حال کیا ہے؟ زبرج اور شادان کو دیکھو، تم مجھے دیکھو، خود کو دیکھو اور پھر کہو کہ کیا تم اتنے کٹ سکتے ہو کہ تم دوبارہ یہ کہہ سکو؟ تم نے پہلے بھی کہا تھا، تم نے… بولتے بولتے وہ رک گئی تھی، اس کے دماغ میں الارم سا بجا۔ وہ چونک کر سلطان کو دیکھنے لگی، وہ اسے ہی تک رہا تھا، اس کی نظریں وہی تھیں۔ زخرف کو کئی صدیاں لگ گئی تھیں ان نظروں کو سمجھتے ہوئے۔ تم نے کہا تھا ہم یہاں سے بھاگیں گے۔ وہ خواب کی سی کیفیت میں تھی۔ سلطان اس کے قریب سے اٹھا اور ذرا فاصلے پر رکھا فرسٹ ایڈ باکس لے آیا تھا اور ایک مرہم نکالا۔ نہیں زخرف، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ انگلی کی پوروں سے آئنٹمنٹ اس کی ہتھیلی پر لگا رہا تھا۔ وہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ سارا پزل حل ہو گیا تھا، سلطان صفدر نے بھاگنے کی بات کبھی کی ہی نہیں تھی۔ میں نے کہا تھا مجھے یہاں سے نکلنا ہے، میں یہاں سے نکل کر جائزہ لینا چاہتا تھا۔ میں اس قفس کی زنجیر دیکھ رہا تھا جس میں میں جکڑا جا چکا تھا۔ جب میں پلان 7 ڈی کوڈ کر سکتا ہوں تو کیا میں اتنا بے وقوف ہوں جو یہاں سے بھاگنے کی بات کروں؟ وہ دھیرے دھیرے بول رہا تھا، لہجے میں کسی قسم کی کوئی بڑائی نہیں تھی۔ زخرف جیسے کسی خواب سے جاگی۔ دوئم، میں یہاں سے نکل کر اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ ہمارے درمیان غدار کون ہے۔ میں اپنا کام کر رہا تھا زخرف۔ آخر میں وہ بڑے ہی آرام سے بولا تھا، تم کون ہو سلطان؟ تم نے ہمیں مینیپولیٹ کیا؟ ناٹ ایٹ آل، میں نے بس سیاست کی، مجھے وہی آتی ہے۔ اس نے جیسے پتے کی بات بتائی تھی۔ وہ اگلے کئی لمحے اس کے سامنے شاکڈ سی اور سردر سی بیٹھی تھی۔ لندن میں جب تمہارے ڈیڈ تمہارے آرٹ کے خلاف تھے تب مجھے تم پر ترس آتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ تم ایک آرٹسٹ ہو اور وہ تمہیں سیاست میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ تم غلط تھی، میں غلط تھی، اس نے دہرایا۔ سیاست تمہارے خون میں شامل ہے اور ایک انا بھی، تمہاری انا بہت اونچی ہے سلطان۔
وہ جیسے ملال سا کر رہی تھی۔ تم ہمیشہ سے ایک سیاستدان تھے، تم کام نہیں تھے، تم سیاستدان تھے، تم سلجھو نہیں تھے، تم سیاستدان تھے، تم درگزر نہیں کرتے تھے، تم تیاری کرتے تھے۔ 10 سالوں میں تمہیں کیسے نہیں پہچان سکی؟ سلطان مسکرایا، سادہ سی مسکراہٹ، کیونکہ میں سیاست کر رہا تھا۔ اس نے اب سفید پٹی نکالی اور اس کی کلائی کے گرد لپیٹنے لگا۔ میں ایک اچھا سیاستدان ہوں، میں جانتا ہوں، تم لوگ میرے ساتھ نہیں آئے۔ ایک لمبا عرصے بعد اس نے اس نام سے پکارا تھا۔ میں نے تم سے پوچھا تھا، اگر تم لوگ میرے ساتھ آتے تو میرا پلان مختلف ہوتا، میں تم سب کو پروٹیکٹ کرتا۔ میں نے جو کیا وہ میرا ٹیلنٹ ہے، تم لوگوں نے وہ کیا جو سلطان صفدر کر رہا تھا۔ کسی اور کے کندھے پر چڑھ کر دنیا نہیں دیکھی جاتی۔ اس نے پٹی لپیٹ لی اور پیچھے ہو بیٹھا، زخمی چہرہ، دکھتا بدن، جلتی آنکھیں، مگر وہ یوں ہی اس کے آگے کئی پہر بیٹھ کر اسے دیکھ سکتا تھا۔ اسے یقین تھا یہ کیس سازش نفرت کچھ بھی اس کے جذبات پر اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر ہمیں مینوپولیٹ کرنے کے بجائے تم ہمیں صاف صاف بتا دیتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ اگر تم لوگوں کو یاد ہو کہ میں تمہارا دوست ہوں تو یہ سب واقعی نہ ہوتا۔ 10 سالوں میں تم لوگ مجھے جان ہی نہیں سکے۔ زخرف لاجواب ہو گئی، کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ تم ایسے نہیں تھے سلطان، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ اس کی بے حسی کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ میں 5 سال پہلے بدلا تھا زی، تم نے شاید آج نوٹس کیا ہے۔ 5 سال پہلے میرے بھائی پر انسداد دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی تھیں، جب اسے سڑکوں پر گھسیٹا گیا تھا، جب اس پر جعلی کیسز بنے تھے اور جب اسے کرسی سے اتارا گیا تھا، تب سلطان صفدر بہت بدل گیا تھا۔ اگر وہ سارے کیسز اتنے ہی جھوٹے تھے تو تمہارا بھائی آج تک باہر کیوں نہ آ سکا؟ اس کے عقب میں زبرت ونکارا تھا، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ ٹرائل کے ذریعے آزاد ہو جائے گا۔ دنیا کا سب سے بے وقوف آدمی ہے وہ۔ اسے لگتا ہے کہ وہ قانونی طریقے سے واپس آئے گا۔ شاید وہ یہ بھول گیا کہ پاکستان میں قانون اندھا ہے، گونگا اور بہرا بھی۔ اس کی آنکھوں میں چبھن تھی۔ اب جب اس کی گرفتاری کے 5 سال بعد میں ان لوگوں سے تخت چھینوں گا، جب میں انہی لوگوں کو جیل بھیجوں گا جنہوں نے میرے خاندان کے ساتھ ظلم کیا، اور جب میں قانون نہیں طاقت کے دم پر اپنے بھائی کو سلاخوں سے باہر لاؤں گا، تب اسے معلوم ہوگا کہ سلطان صفدر درست تھا اور وہ غلط۔ تب اسے معلوم ہوگا کہ قانون معذور ہے اور طاقت کے ہاتھ ہیں۔ زور گڑھ میرے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکے گا۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ کہیں نہ کہیں وہ سارے لوگ اس سے اور اس کے نظریے سے متفق تھے، کہیں نہ کہیں وہ لوگ واقعی اس کے بھائی کو بیوقوف گردانتے تھے۔ موجودہ دور کا المیہ ہے کہ کوئی حق کے ساتھ کھڑا ہو تو اسے معذور سمجھا جاتا ہے، حق بولے تو بیوقوف، حق سکھائے تو کم عقل۔ اندھیر نگری، چوپٹ راج اب قصے کہانیوں تک محدود رہا تھا، اب قصے کہانیوں تک محدود نہیں رہا۔ موجودہ دور نے اسے ہر انسان کے ذہن میں نقش کر دیا، اور اب لوگوں نے خندہ پیشانی سے اس لعنت کو قبول بھی کیا ہے۔ تم ایک اور کام بھی کر سکتے ہو سلطان صفدر، اب کہ وہ بولا تھا جس کے بازو پر گولیاں لگی تھیں، جس کے جسم میں لوہے کے ذرے اب بھی موجود تھے اور آنکھیں نقاہت سے بند ہو رہی تھیں۔ تم اقتدار میں ہوگے، وہ اندھا بہرا معذور قانون تمہارا ہوگا، تمہارے ہاتھ میں ہوگا کہ تم اسے مضبوط قدم دو، اونچی سماعت اور گہری نظر۔ سلطان صفدر اسے تکے گیا تھا۔ کرسی پر بیٹھے شخص پر نکتہ چینی کرنا بے حد آسان ہے، لیکن اگر اسے چھوٹی کرسی بھی انسان کے اپنے پاس آ جائے تو وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر ان لوگوں نے تمہارے بھائی پر جعلی کیسز بنوائے تو اس وقت تم ایسے 1000 کیسز تیار کر بیٹھے۔ تمہیں اقتدار چاہیے تاکہ تمہیں اقتدار اسی لیے چاہیے تاکہ تم انتقام لے سکو۔ وہ کہتے ساتھ ہی کر رہا تھا، گہری سانسیں لیتے درد برداشت کرنے کی کوشش کی۔ پھر کیا کروں؟ عورتوں کی طرح چوڑیاں پہن لوں؟ دنیا سے سفیدی ختم ہو چکی ہے۔ حسن سلطان اب جو ہے وہ سیاہ ہے۔ تمہارے والد بھی تو سچائی کے علمبردار تھے نا؟ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ تمہارے پورے خاندان کے ساتھ؟ اور وہیں دوسرے ہاتھ پر تمہارا بہنوئی، جیسے ہی اس نے سیاہی کا راستہ اختیار کیا، پھر کسی کی جرت نہ ہوئی کہ تمہارے خاندان پر انگلی بھی اٹھا سکے۔ وہ ترش روی سے کہہ رہا تھا۔ اتنے سالوں کا غصہ آج باہر نکل رہا تھا، اتنے سالوں جو کر وہ چھپائے ہوئے تھا آج وہ نکل رہا تھا۔ وہ کبھی بھی سیاہ نہیں تھا، اس نے ان لوگوں کے ساتھ صحیح کیا جنہوں نے ہمارے ساتھ غلط کیا۔ تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا کیا صحیح کیا؟ بلکہ تم چاروں مجھے ایک وہ کام گنوا دو جو تم نے درست کیا ہو۔ تیز سے بولتے ہوئے اس کی سانس پھولنے لگی تھی۔ شادان، زخرف، زبرج، ہر کوئی اسے سن رہا تھا۔ آج انہیں سننا پڑا۔ درد سے اس کی آواز مدھم ہو چکی تھی۔ حوصلے نہیں۔ آج یہاں ہمارا 4تھا دن ہے، اور اب تک ہم نے کیا کیا؟ لڑے جھگڑے، سازش کی، روئے، مار کھائی، بھاگنے کی کوشش کی، لیکن کیا ایک بار بھی تم لوگوں نے اللہ سے مدد مانگی؟
کیا ایک بار بھی تم نے یہ سوچنے کی کوشش کی کہ تم سب یہاں کیوں ہو؟ 6 ماہ پہلے فلسطین پر اسرائیلی مظالم یاد ہیں؟ 4 لوگوں نے بے اختیار گردنیں گھمائیں، لب کاٹے بے چین ہوئے۔ تم میں سے کسی نے بھی اپنی سیٹ کا استعمال کرتے اپنی آواز بلند کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ تمہاری حکومت خاموش تھی، اور اگر تم بولتے تو سسٹم میں بیٹھے لوگ تم سے خفا ہوتے۔ اور کرسی کا کیا؟ اس کے حق کا کیا؟ مقام کا کیا؟ اللہ کا کیا؟ یکدم اس کے بازو میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں، آنکھوں سے پانی کے قطرے بغیر اجازت کے باہر نکلے۔ وہ ان کی بے حسی پر رو رہا تھا۔ کوئی ہمارے لیے نہیں بول رہا تو بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن ہم تو نہیں بولیں گے نا۔ کوئی ہماری مدد کے لیے نہیں آیا تو غصہ آ رہا ہے، ہم بھی تو کسی کے لیے نہیں گئے۔ ہم سب نے اپنی اپنی سیٹ پر بیٹھ کر کرپشن کی ہے، لوگوں سے جھوٹ بولا ہے، دھوکہ دیا ہے۔ ہم سب نے ملکی ریسورسز کا غلط استعمال کیا ہے۔ ہم سب نے اپنی کرسی کا غلط استعمال کیا ہے۔ خدا کی قسم اگر آج ہم یہاں مر گئے تو قبر میں کس کس بات کا حساب دینا ہے، یہ گنتی بھی یاد نہیں رہے گی۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ نادم تھا، ہر کوئی خاموش، ساکن۔ حسن سلطان نے سر کو دیوار کے ساتھ ٹکا لیا تھا، آنکھیں بند کر لیں۔ وہ یوں بھی بند ہونے لگی تھیں۔ درد اب شدید تھا، اتنا شدید کہ اس پر غشی طاری ہونے لگی۔ سلطان صفدر نے اس کے زخمی وجود سے نگاہیں چرائی تھیں، اور سید شادان شاہ کے منہ پر جو حقیقت کے تھپڑ لگے تھے وہ ان کی تاب ابھی تک نہیں لا سکا تھا۔ زبر شاہ نواز بس اسے دیکھتا رہا۔ کیا یہ واقعی ان کے احتساب کا وقت تھا؟ اور اگر تھا تو وہ اپنی کس نیکی کے بدلے نرمی کی آرزو کرتے؟ پاکستان کے ان 4 ذہین گدھوں کو اپنی کوئی ایک نیکی بھی یاد نہ آ سکی تھی۔ 11 جنوری، وقت دوپہر 2 بجے۔ دائرے میں جلتی آگ سے نارنجی چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ لکڑیوں کے جل کر چھڑکنے کی آواز کے علاوہ وہاں اور بھی کئی آوازیں تھیں جنہوں نے اس آواز کو معدوم کر دیا تھا۔ جلتی ہوئی اس آگ سے نگاہ اٹھا کر دیکھو تو یہ ایک بہت بڑا سا ہال تھا، جہاں اس وقت چارپائیوں پر بیٹھے حقے کے کش لیتے خاندان کے کئی مرد جمع تھے۔ کئی ایک کے ہاتھوں میں قہوے کی پیالیاں تھیں۔ ان کی چارپائیوں کے عقب میں اور دائیں بائیں نوجوان لڑکے کھڑے تھے، مضبوط جسم، مضبوط کندھے، جوان عزم اور گرم خون۔ ان کی آنکھوں پہ مشتعل تاثر تھا۔ سربراہی کرسی پر جبل خان بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں ہر تاثر سے آ رہی تھیں، پستول گود میں دھری تھی اور نظریں اپنے عین سامنے۔ آگ کی دوسری پار کرسی پر بیٹھے بہرام خان پر جمی تھیں، جس کے چہرے پر زخم تھے اور ہاتھ پر جلے کے نشان، مگر جبل خان اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، وہ آنکھیں جو اپنے بھائی سے باقی ہو چکی تھیں۔ جبل خان، آج یہ جرگہ کیوں بیٹھا ہے، یہ یقیناً تم جانتے ہوگے۔ ایک سفید ریش مدبر سے آدمی نے بات کا آغاز کیا تھا۔ زوڑ گڑھ نے کئی سال اپنے مجرمین کے خلاف عدالت اور تھانوں کے چکر کاٹے، مگر ہاتھ کچھ نہ آیا۔ کچھ عرصہ قبل جب بلاخر ہماری سنی جانے لگی، تبھی کچھ ذاتی مفاد رکھنے والے سیاستدانوں نے ہمیں برا دکھانے اور اپنے دشمنوں کو گرانے کے لیے ایک چال چلی تھی۔ اس کا ہائی کا حملہ، جہاں کئی وزراء مارے گئے تھے، کئی غیر ملکی سفیر زخمی ہوئے اور کئی عام شہری مارے گئے تھے، یہ چند کھوکھلے لوگوں کا ذاتی مفاد اور آپسی رنجشیں تھیں جن کا الزام ہمارے گاؤں پر لگا تھا۔ انہوں نے سانس لینے کا وقفہ لیا۔ آس پاس کھڑے نوجوانوں کی گرفت ان کی بندوقوں پر سخت ہوئی تھی۔ بے اختیار وہ وقت، وہ بے بسی یاد آئی تھی۔ اس وقت کے بعد زور گڑھ کی نہیں سنی گئی تھی۔ چند کرپٹ اور مفاد پرست سیاستدانوں نے ہمارا ایک غلط رخ دکھایا اور عوام سسٹم کو ہم سے بدتر کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے کیا سہا ہے، کوئی اس سے ناواقف نہیں۔ 7 ماہ کے ایک لمبے عرصے کے بعد جب ہم اپنی آزادی اور حقوق حاصل کر کے اتنے قریب ہیں کہ تب تم کمزور کیسے پڑ سکتے ہو جبل خان؟ بوڑھے فضل اکبر نے بات ختم کر کے جبل خان کے چہرے کو دیکھا۔ ہر کوئی اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ میں ایک بار بھی کمزور نہیں پڑا، لیکن میرے لیے اصول اور انسانیت ہر شے سے بڑھ کر ہے۔ ہمارے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ کوئی بھی اسیر پر گولی یا چاقو سے وار نہیں کریں گے، ہم انہیں کوئی گہرے زخم نہیں دیں گے، ہم نے انسانیت سے نہیں گرنا تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ اس نے یخلک نظر تمام لڑکوں اور خاص طور پر بہرام خان پر ڈالی تھی۔ سلطان صفدر کی گردن پر انہوں نے چاقو پھیرا، بیرسٹر کے بازو پر گولیاں ماری گئیں۔ آپ کو یقین آ رہا ہے اس جاہل انسان نے باقاعدہ گولیاں ماری ہیں؟ وہ مستقبل میں UN کا ممبر ہے، کوئی گدھا نہیں۔ بہرام نے اس کے پیر پر گولیاں ماری ہیں۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں اس خبیث آدمی کو جان سے مار دوں۔ خاتون کا ہاتھ جلایا ہے اس نے۔ آخری بات کہتے صرف لہجے میں ہی نہیں، آنکھوں میں بھی تنفر آیا تھا۔ وہ لاکھ جذبات پر قابو پاتا۔ محبت انسان کی آنکھ ہر بات اور ہر شے سے اپنا ہونے کا پتہ دیتی ہے۔ اس نے جو کیا صحیح کیا، ہم سب اس سے متفق ہیں۔
लड़कों में से कोई एक बोला। जबल इसको बोलने पर कम, बड़ों की खामोश रहने पर ज़्यादा हैरत हुई थी। जोरगढ़ किन राहों पर चलने लगा था। मैंने जो भी किया है मैं इस पर हरगिज़ शर्मिंदा नहीं। 10 दफ़ा मौका मिलेगा तो 10 दफ़ा यही करूँगा। बहराम खान ठहर ठहर कर बोला था। मुझे तुम्हारे तरीके पसंद नहीं और समझ भी नहीं आते, और माजरत मगर वो बेकार भी हैं। उसकी आंखों में देख रहा था। तुमने खातून के साथ नरम रवैया रखा, कमबख्त इल्ज़ाम लगा रहा था। इल्ज़ाम है ये, मैं इतना बेगैरत नहीं कि औरतों पर हाथ उठाऊं और इतना बेवकूफ़ भी नहीं कि दुश्मन के साथ नरमी बरतूं। उन्हें तोड़ने के लिए मैंने मुख्तलिफ वार किया था। बहराम उसे नहीं सुन रहा था। तुम्हें मालूम था वो लोग भागने वाले हैं, लेकिन तुमने कोई तदबीर नहीं की। तुमने हर शय एजेंट के ऊपर छोड़ दी थी। शायद तुम भूल गए कि जो एजेंट हमारे दुश्मन ही की औलाद है और इस तहखाने में रहने वाले लोग उसके दोस्त। उसने एक लम्हे का तौक़ुफ़ किया था। बरादरी के तमाम मर्दों पर एक तायराना निगाह डाली थी। हालात कंट्रोल से निकलते जा रहे थे। बैरिस्टर ने जोरगढ़ के किसी बासी के मोबाइल से कोई मैसेज भेजा है। वो झूठ बोल रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमें हमारे तरीक़ेकार से हटा रहा है। वो तुम्हें जज्बाती कर रहा है और तुम हो रहे हो। वो जानता है तुम तख्त नहीं संभाल सकते, और मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। कई सौ लोगों के दरमियान उसने पहली बार जबल की मुखालफत की थी। तुम्हें लगता है मैं तख्त नहीं संभाल सकता, और मुझे लगता है कि तुम प्लान 7 नहीं संभाल सकते, क्योंकि एक लम्हे को उसकी ज़ुबान को जैसे लकवा लगा था। जबल ने उसके चेहरे को देखा और फिर वो कुछ भाप गया था। बहराम खान के अगले अल्फाज उसे वजदान हुए थे। उसने सांस लेना तक छोड़ दिया, क्योंकि जबल खान को दुश्मन से मोहब्बत हो गई है। उसने कहकर गर्दन झुका दी थी, मगर ये वो लम्हा था जब खानदान भर के मर्दों की नज़रें जबल खान की तरफ उठी थीं, और जबल खान पत्थर हुई निगाहों से उसे तक रहा था। उसके चेहरे पर बेयकीनी थी। उसकी आंखों में किरचियाँ। भरी महफिल में उसके जिस्म से राज हटाकर उसके दिल को बरहना किया गया था। तकलीफ ही तकलीफ थी। तुम तख्त नहीं संभाल सकते, इसके लिए मेरे पास एक जायज़ वजह है। तुम्हारे पास कुछ है? जबल खान की आंखों में देखते गतरा रहा था, और आज के बाद तो जबल खान भी किसी से नज़र मिलाने जैसा नहीं रहा था। उसके जज्बात सच्चे थे, उनमें सिदक था, और उसमें कोई शक नहीं था, मगर यूं महफिल में उसके किस्से जेरे बहस नहीं लाए जाने चाहिए थे। जिस मोहब्बत को वो सांस से भी छुपाए रखता, वो हवाओं में खुशबू की मानद फैल गई थी। जबल खान, तुम्हारे पास कोई ख़ास दलील है? फजल अकबर एक बार फिर बोले थे। जबल उन्हें नहीं देख रहा था, जबल उन्हें नहीं सुन रहा था। उसकी आंखें एक नुक्ते पर साकिन हो गईं। उसके अल्फाज हवाओं में बर्फ हो गए थे। जबल, अगर तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है तो फिर हम बहराम को सरबराह मुंतखब करना चाहेंगे। फजल अकबर के साथ बैठे हुए आदमी बोले थे। तख्त चाहिए तुम्हें बहराम खान? दस्तार के लिए भाई से बेवफाई करोगे? जबल की आवाज़ में मान टूटने की किरचियाँ थीं। मेरी सारी वफ़ाएं जोरगढ़ से मशरूत हैं। वो बोला तो उसका लहजा मुस्तहकम था। अगर मैंने कोई झूठ बोला है तो तुम यहाँ इस महफिल में कह सकते हो। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलना। मिलते हैं इसकी अगली किस्त में। अल्लाह हाफ़िज़।